شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر امیر ہونا چاہتے ہو تو چلتے پھرتے قرآن پاک کی یہ ایک آیت پڑھتے رہا کرو۔ جو شخص کام کاج کے دوران اپنے دل میں یہ ایک آیت پڑھتا رہتا ہے تو بہت جلد اس پر دولت مہربان ہو جاتی ہے اور وہ شخص دیکھتے ہی دیکھتے امیر ہو جاتا ہے۔ دوستوں، تھوڑی سی عقل رکھنے والا بھی جانتا ہے کہ جو چیز جس کام کے لیے بنائی جائے اگر اس کام میں نہ آئے تو وہ بیکار ہے۔ لہٰذا جو بندہ اپنے خالق و مالک کو نہ پہچانے، اس کی بندگی اور عبادت نہ کرے، وہ نام کا انسان تو ہے مگر حقیقت میں نہیں بلکہ ایک بیکار چیز ہے۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ عبادت اور بندگی ہی انسان کو انسان بناتی ہے اور اسی سے اس کی فلاح دنیاوی اور اخروی وابستہ ہے۔ یاد رکھیے کہ ایمان لانے کے بعد فرائض و واجب اور حرام و مکروہ میں اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کا نام اطاعت اور عبادت ہے، خواہ ان کا تعلق گفتار سے ہو یا کردار سے، یعنی تمہارا کچھ بولنا یا نہ بولنا اور کچھ کرنا یا نہ کرنا، الغرض سب کچھ تمہارے قول و فعل کو شریعت کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہی تمہاری کامیابی اور فلاح ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید کی روشنی میں فلاح کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے۔ ناظرین، اس آیت میں ایمان والوں کو بشارت دی گئی ہے کہ بے شک وہ اللہ کے فضل سے اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے اور ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو کر ہر ناپسندیدہ چیز سے نجات پائیں گے۔ سورۃ المومنون کی ابتدائی 10 آیات کے بارے میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کے پاس مکھیوں کی بنبناہٹ کی طرح آواز سنائی دیتی۔ ایک دن وحی نازل ہوئی تو ہم کچھ دیر ٹھہرے رہے۔ جب یہ کیفیت ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ رو ہو کر ہاتھ اٹھائے اور یہ دعا مانگی کہ اے اللہ، ہمیں زیادہ عطا کرنا اور کمی نہ فرمانا، ہمیں عزت دینا اور ذلیل نہ کرنا، ہمیں عطا فرمانا، محروم نہ رکھنا، ہمیں چن لے اور ہم پر کسی دوسرے کو نہ چن۔ اے اللہ پاک، ہمیں راضی فرما اور ہم سے راضی ہو جا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ مجھ پر 10 آیات نازل ہوئی ہیں، جس نے ان میں مذکور باتوں کو اپنایا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قد افلح المؤمنون سے لے کر 10ویں آیات کے آخر تک پڑھا۔ تو ناظرین کرام، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کردہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اللہ سے غربت، تنگی اور تنگ دستی دور کرنے کے لیے دعائیں فرمائی ہیں اور ہمیں بھی اس امر کی تلقین فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اللہ سبحانہ و تعالی سے زیادہ عطاؤں کی دعائیں فرمائیں اور ہمیں بھی تلقین فرمائی۔ لہٰذا اللہ پاک نے سورۃ المومنون کی آیت 2 سے لے کر 9 تک ایمان والوں کے اوصاف بیان کیے ہیں کہ جو اپنی نماز میں خشوع اور خضوع کرنے والے ہیں، اور وہ جو فضول بات سے منہ پھیرنے والے ہیں، اور وہ جو زکوٰۃ دینے کا کام کرنے والے ہیں، اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں مگر اپنی بیویوں یا شرعی باندیوں پر جو ان کے ہاتھ کی ملک ہیں، پس بے شک ان پر کوئی ملامت نہیں۔ تو جو ان کے سوا کچھ اور چاہے تو وہی حد سے بڑھنے والے ہیں، اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدے کی رعایت کرنے والے ہیں، اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، سورۃ المومنون میں ایمان والوں کے اوصاف بیان کرنے کے بعد آیت نمبر 10 اور 11 میں ارشاد فرمایا گیا کہ یہی لوگ وارث ہیں، یہ فردوس کی میراث پائیں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ سبحان اللہ، اللہ کریم ہمیں بھی کامل ایمان والا بنائے۔ خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ اور اہل بیت سے بہت سے اعمال اور عملیات ثابت ہیں کہ جن سے مومنین یعنی مسلمان اپنی زندگی کو بہترین بنا سکتے ہیں اور ہر طرح کی مشکلات سے آسانی حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے بہت سے ایسے عملیات بھی ہیں کہ جن سے ایک شخص اپنی غربت کو اور تنگ دستی اور تنگی کو اپنی افلاس کو دور کر سکتا ہے اور بے پناہ دولت اور عزت و شہرت حاصل کر سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک انتہائی آسان آیت کا عمل فرمایا کہ جس کو پڑھنے والا انتہائی کم وقت میں امیر ہو سکتا ہے اور اپنی تمام مشکلات اور پریشانیوں سے نجات حاصل کر سکتا ہے۔ ناظرین، سورۃ المائدہ آیت نمبر 35 میں فرمایا
فرمان ربانی ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو اور اس کی راہ میں جہاد کرو، اس امید پر کہ فلاح پاؤ۔ آیت میں وسیلہ کا معنی یہ ہے کہ جس کے ذریعے اللہ پاک کا قرب حاصل کرو، یعنی اللہ پاک کی عبادت چاہے فرض ہو یا نفل، ان کی ادائیگی کے ذریعے اللہ پاک کا قرب حاصل کرو۔ اگر تقوی سے مراد فرائض و واجبات کی ادائیگی اور حرام چیزوں کو چھوڑ دینا مراد لیا جائے اور وسیلہ تلاش کرنے سے ہر وہ چیز جو اللہ پاک کے قرب کے حصول کا سبب بنے مراد لی جائے تو بھی درست ہے۔ اللہ پاک کے انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام سے محبت، صدقات کی ادائیگی، اللہ پاک کے محبوب بندوں کی زیارت، دعا کی کثرت، رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنا اور بکثرت ذکر اللہ میں مشغول رہنا وغیرہ بھی اسی عموم میں شامل ہیں۔ اب معنی یہ ہوا کہ ہر وہ چیز جو اللہ پاک کی بارگاہ کے قریب کر دے اسے لازم پکڑ لو، اور جو بارگاہ الہی سے دور کرے اسے چھوڑ دو۔ اللہ پاک کا قرب حاصل کرنے اور دنیا اور آخرت کی فلاح و کامیابی کے لیے ہمیں عبادت الہی کرنی چاہیے، اور اس پر استقامت کے لیے اللہ پاک کے نیک بندوں کا دامن تھام لینا چاہیے۔ ان کی صحبت اور ان کا قرب اختیار کرنا بھی بڑی کامیابی ہے۔ پردہ بھی ہماری فلاح کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ سورۃ النور آیت نمبر 31 میں فرمان خداوند کریم ہے، اور مسلمان عورتوں کو حکم دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں اور اپنی زینت نہ دکھائیں مگر جتنا بدن کا حصہ خود ہی ظاہر ہے، اور وہ اپنے دوپٹے اپنے گریبانوں پر ڈالے رکھیں اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہروں پر یا اپنے باپ یا شوہروں کے باپ یا اپنے بیٹوں یا شوہروں کے بیٹے یا اپنے بھائیوں یا اپنے بھتیجوں اور بھانجوں یا اپنی مسلمان عورتوں یا اپنی کنیزوں پر جو ان کی ملکیت ہوں، یا مردوں میں سے وہ نوکر جو شہوت والے نہ ہوں، یا وہ بچے جنہیں عورتوں کی شرم کی چیزوں کی خبر نہیں، اور زمین پر اپنے پاؤں اس لیے زور سے نہ ماریں کہ ان کی اس زینت کا پتہ چل جائے جو انہوں نے چھپائی ہوئی ہے۔ اور اے مسلمانوں، تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ۔ ناظرین، پردے کے 4 دنیاوی فوائد یہ ہیں کہ باحیا اور پردہ دار عورت کو اسلامی معاشرے میں بہت عزت اور وقار کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ پردہ عورت کو بری نظر اور فتنے سے محفوظ رکھتا ہے اور برائی کے راستے سے روکتا ہے۔ عورت کے پردے سے معاشرے میں بگاڑ پیدا نہیں ہوتا اور معاشرے میں امن و سکون رہتا ہے، اور پردہ عورت کے وقار میں اضافہ کرتا ہے اور اس کی خوبصورتی کی حفاظت کرتا ہے۔ پردے کی ضرورت اور اہمیت سے متعلق ایک مثال بھی سماعت فرما لیجئے کہ اگر ایک پلیٹ میں مٹھائی رکھ دی جائے اور اسے کسی چیز سے ڈھانپ دیا جائے تو وہ مکھیوں کے بیٹھنے سے محفوظ ہو جاتی ہے، اور اگر اسے ڈھانپا نہ جائے پھر اس پر مکھیاں بیٹھ جائیں تو یہ شکایت کرنا کہ اس پر مکھیاں کیوں بیٹھ گئیں بہت بڑی بے وقوفی ہے، کیونکہ مٹھاس ایسی چیز ہے جسے مکھیوں کے تصرف سے بچانے کے لیے اسے ڈھانپ کر رکھنا بہت ضروری ہے، ورنہ انہیں مٹھائی پر بیٹھنے سے روکنا بڑا ہی مشکل کام ہے۔ اسی طرح اگر عورت جو کہ چھپانے کی چیز ہے اسے پردے میں رکھا جائے تو بہت سے معاشرتی مسائل سے وہ بچ سکتی ہے اور عزت اور ناموس کے لٹیروں سے اپنی حفاظت کر سکتی ہے، اور جب اسے پردے کے بغیر رکھا جائے تو اس کے بعد یہ شکایت کرنا کہاں کی عقل مندی ہے کہ لوگ عورت کو تانگ جھانک کرتے ہیں، اسے چھیڑتے ہیں اور اس کے ساتھ دستدرازی کرتے ہیں، کیونکہ جب اسے بے پردہ کر دیا تو غیر مردوں کی فتنہ باز نظریں اس کی طرف ضرور اٹھیں گی۔ ان کے لیے عورت کے جسم سے لطف اندوز ہونا اور اس میں تصرف کرنا آسان ہوگا، اور شریر لوگوں سے اپنے جسم کو بچانا عورت کے لیے انتہائی مشکل ہوگا، کیونکہ فطری طور پر مردوں میں عورتوں کے لیے رغبت رکھی گئی ہے، اور جب وہ بے پردہ عورت کا جسم دیکھتا ہے تو وہ اپنی شہوت اور رغبت کو پورا کرنے کے لیے اس کی طرف لپکتا ہے۔ ناظرین محترم، حاصل کلام یہ ہے کہ ایک مسلمان جو کہ تنگ دستی و پریشانی میں مبتلا ہے اور اپنی اس تنگی اور تنگ دستی کو دور کرنا چاہتا ہے تو اس سے پہلے کہ وہ وظائف اور اوراد کا آغاز کرے اسے چاہیے کہ اپنی ناکامی اور اپنی تنگ دستی کے اسباب پر بھی ضرور غور کرے، جو کہ اس ویڈیو میں کافی حد تک بیان کیے جا چکے ہیں، کیونکہ جو مسلمان مرد و عورت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرمودات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے ہیں ان پر تمام سختیاں اور مصیبتیں خود بخود ختم ہونے لگتی ہیں۔
لیکن اگر تمام کاموں کو اپنانے کے باوجود بھی تنگی اور تنگ دستی کی حالت پیچھا نہیں چھوڑ رہی تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس فرمان پر ضرور عمل کریں۔ انشاءاللہ تمام پریشانیاں دور ہوں گی اور دولت خود آپ کے پاس آئے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر تم امیر ہونا چاہتے ہو تو اپنے دل میں یہ آیت پڑھو، بہت جلد امیر ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، بے شک قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ تمہارا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کے بند دروازے کھول دیتا ہے، یعنی رزق کشادہ کرنا یا تنگ کرنا اللہ عز و جل کی قدرت میں ہے۔ وہی جس کا رزق بڑھانا چاہے بڑھا دیتا ہے اور جس کا تنگ کرنا چاہے تنگ کر دیتا ہے۔ وہ تمام لوگوں کے حالات اور مصلحتوں کو خوب جانتا ہے، لہٰذا اس نے جسے امیر بنایا وہ بھی حکمت کے مطابق ہے اور جسے غریب رکھا وہ بھی حکمت کے مطابق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے تمام انسانوں کو مالی اعتبار سے ایک جیسا نہیں بنایا، بلکہ بعض کو امیر بنایا اور بعض کو غریب رکھا، اور اس میں اس کی بے شمار حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ جیسا کہ ان میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ بعض لوگوں کے ایمان کی بھلائی اسی میں ہوتی ہے کہ اللہ انہیں مال عطا کرے، اور اگر وہ غریب ہوں تو ان کا ایمان تباہ ہو جائے گا، اس لیے اللہ انہیں کثیر مال عطا کرتا ہے۔ جبکہ بعض لوگوں کے ایمان کی بھلائی اس میں ہوتی ہے کہ ان کے پاس مال کم ہو، اور اگر ان کے پاس زیادہ مال آ جائے تو ان کا ایمان ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، تو اس لیے اللہ انہیں غریب رکھتا ہے۔ اسی طرح سے بعض کو غریب اور بعض کو امیر بنانے کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اس سے دنیاوی معاملات کا نظام احسن طریقے سے چل رہا ہے اور ہر انسان کی ضروریات زندگی کی تکمیل ہو رہی ہے کہ اگر تمام انسانوں کو امیر کر دیا جائے تو اس سے دنیاوی معاملات کا نظام تباہ ہو جائے گا، کیونکہ اس صورت میں کوئی کسی کا نوکر، خادم یا ملازم بننے کو تیار نہ ہوگا۔ اسی طرح سے کوئی گلیوں، بازاروں، کچرا کنڈی اور سیوریج وغیرہ کی صفائی کے لیے راضی نہ ہوگا۔ ایسے ہی کوئی ایسا پیشہ اختیار کرنے پر راضی نہ ہوگا جسے امیر لوگ پسند نہیں کرتے، جیسے جوتوں کی سلائی اور مرمت وغیرہ کا کام، حجامت بنانے اور کپڑوں کی سلائی وغیرہ کا کام۔ اب آپ آسانی سے اس بات کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ ایسے حالات کو پھر ملکی نظام کس طرح سے درم برہم ہو جائے گا۔ لہٰذا ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دے اور اس کی قضا پر راضی رہے۔ وقتی مشکلات اور تکلیفوں پر صبر کرنا ہی بہترین عبادت ہے۔ اسی طرح سے اگر مالی پریشانی اور تنگ دستی ہو تو اس کا واویلا کرنے کے بجائے صبر و شکر سے کام لیا جائے، اور اگر رزق میں فراوانی ہو تو اللہ سبحانہ و تعالی کا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کیا جائے۔ یہ معاملہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا حل یہ بیان فرمایا کہ جو شخص قرآن کریم کی یہ ایک آیت پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بند رزق کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اس آیت کی برکت سے اللہ اسے غنی کر دیتا ہے، ہر طرح کا فکر و فاقہ اور محتاجی اس کے گھر سے دور ہو جاتی ہے۔ اللہ اپنے اس بندے کو غیب سے رزق دیتا ہے تو قرآن کی ایک چھوٹی سی آیت ہے جسے آپ چلتے پھرتے اپنے دل ہی دل میں پڑھتے رہا کریں۔ انشاءاللہ اس آیت کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالی آپ پر محتاجی کا دروازہ بند کر دے گا اور آپ کے لیے رزق کے بند دروازے کھول دے گا۔ ناظرین محترم، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی بتائی گئی آیت یہ ہے: لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ دوبارہ سماعت فرما لیجئے: لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ تو ناظرین، جو شخص چلتے پھرتے اپنے دل میں یہ آیت پڑھتا رہے گا انشاءاللہ اس کا نتیجہ وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ اگر چلتے پھرتے اس آیت کو پڑھنے میں دشواری کا سامنا ہو تو روزانہ کم سے کم 100 مرتبہ اس آیت کو لازمی پڑھ لیا جائے، اور جان لیجئے کہ اس آیت کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی اس آیت یعنی لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین کا روزانہ 100 مرتبہ ورد کرے گا تو اللہ وحدہ لا شریک اسے فقر یعنی غربت سے، رزق کی تنگی سے، تنگ دستی سے، مالی مشکلات سے اور قرضے کی تکلیف سے انشاءاللہ اپنی پناہ عطا فرمائے گا۔ اس پر سے قبر کی وحشت کو دور فرما دے گا اور اس کو بے نیاز بنا دے گا،
اور وہ شخص جنت کے دروازے میں داخل ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ تمام ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو اپنے غیب کے خزانوں سے اس طرح سے پورا فرمائے کہ پھر کوئی حاجت اور ضرورت باقی نہ رہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور لکھ دیجئے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔